خیالات کے میدان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو محشر میں بھی آپ امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اگر آپ خیالات کے میدان جنگ میں یزید کے ساتھ کھڑے ہیں تو قیامت کے دن آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی، بولنا تو پڑے گا کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ یزید کے ساتھ اٹھیں گے نا۔ اور آپ مجھے بتاؤ کتنے لوگ کا عقیدہ ہے کہ امام حسین جنت میں جائیں گے؟ بولو بھائی کتنوں کا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، امام حسین صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایسے اوتھینٹک، ایسے مستند جنتی ہے حسن و حسین، اللہ اکبر، کہ ان کے بابا مولا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا، علی کے ہاتھ کا رکا جس کے ہاتھ میں ملے گا وہی جنت میں جائے گا، ورنہ کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ علی مرتضیٰ سے فرمایا میرے آقا نے، علی تو جس کو چٹھی دے گا بس وہی جنت میں جائے گا، مگر تو سب کو چٹھی دے گا، ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطاعت رسول اللہ کی۔ تو یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ جنتی گھرانہ ہے۔ حسن و حسین شہزاد خان رسول جنت میں جائیں گے۔ بولو یزید کہاں جائے گا؟ بولو کہاں جائے گا؟ سب مل کو بولو کہاں جائے گا؟ یزید پلید لعنتی کہاں جائے گا؟ سب مل کے بولو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یزید کبھی جنتی ہو نہیں سکتا۔ ارے ماں کا غدار جب جنت میں نہیں جائے گا تو سیدہ فاطمہ کا غدار جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی، ارے جب کوئی مرغی اور چڑیا پر ظلم کر کے مار دے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو جو نبی کے شہزادے کو مار دے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اب بتاؤ محشر میں جنتی کون؟ جو امام حسین کے ساتھ اٹھیں گے وہی جنت میں جائیں گے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور جہنم میں کون جائیں گے؟ جو یزید کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب جنگ ہو رہی ہے کہاں؟ میدان باطن میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اپنے آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو۔ دل حسینیت، نفس یزیدیت، دل اور نفس میں دونوں میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ اب سنیے سنیے، غور سے سنیے، رات کو جنگ ہے، صبح کو جنگ ہے، شام کو جنگ ہے، دن کو جنگ ہے، اول جنگ ہے، آخر جنگ ہے۔ یہ نفس کی جنگ ہو رہی ہے، نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے۔ توجہ میری طرف، آپس میں بات نہیں کرنا۔ نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے، نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے۔ نفس یزیدیت ہے، دل حسینیت ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح سے آغاز کرتے ہیں، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ دل کہتا ہے، حسینیت کہتی ہے چل چل اٹھ بستر چھوڑ دے اور نماز کے لیے تیار ہو جا، تو نفس یزیدیت کہتی ہے ارے ابھی سو جا، اتنی اچھی نیند آ رہی ہے، سکون کی نیند آ رہی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس جنگ میں، نفس اور دل کی جنگ میں، تم اللہ اکبر اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو؟ بتاؤ، اگر تم دل کی بات مان کر، نرم نرم گدے چھوڑ کر، گرم گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد آتے ہو تو تم حسینی یا حسینی، آج تم اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو، کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ تمہیں اٹھنا نصیب ہوگا۔ اور اگر تم نیند کے چکر میں نرم بستر نہیں چھوڑتے، گرم بستر نہیں چھوڑتے، تو تم اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ آج تم نیند کے معاملے میں یزید کے ساتھ کھڑے ہو، میدان محشر میں یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولانا بچا نہیں سکیں گے، مولانا بچا نہیں سکیں گے، پیر صاحب بھی تمہیں یزید کے خیمے سے کھینچ کر امام حسین کے خیمے میں نہیں لا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تمہیں اللہ نے اختیار دیا، نفس کو دیا یہ یزید ہے، دل کو دیا یہ حسینیت ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے نادان، تو اپنی مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے، امام حسین تو
बता मेरे भाई कि तू इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, क्या तू यजीद के साथ खड़ा है? मैं तुम्हें यजीदी कहने नहीं आया, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। अल्लाह करे तुम सब हुसैनी हो, तुम्हारी नस्लें हुसैनी रहे, लेकिन एक बात तो सच्ची है ना, अल्लाह अकबर बोलो। यजीद तो नमाज मिटाना चाहता था, यजीद तो सजदा मिटाना चाहता था, यजीद तो मस्जिदों को बंद कराना चाहता था, यजीद तो कलमे को जो है वो उसकी हकानियत की आवाज को दबाना चाहता था। मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर अली अकबर जैसा बेटा कुर्बान किया। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह तुम्हें जब औलाद देगा तो तुम्हें पता चलेगा कि बेटा कितना कीमती होता है। जवान बेटा अगर जोर से बाइक चला ले तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, सफर में दिल नहीं लगता, तकलीफ में दिल नहीं लगता कि मेरा बच्चा मेरे सामने तेजी से बाइक भगा करके गया था। सोचो जब बच्चे जोर से बाइक भगाते हैं तो बाप का दिल नहीं लगता। इमाम हुसैन के दिल ने क्या कहा होगा? अली अकबर जैसा जवान मिट्टी में कुर्बान करके इमाम हुसैन ने इबादत बचाई, इस्लाम बचाया, दीन बचाया। अब तुम किसके साथ खड़े हो? मेरे भोले नौजवानों, इतने भोले मत बनो। अब नमाज यजीदियत नहीं है, नमाज हुसैनियत है। अब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम हुसैनियत से दूर हो। चाहे मुहर्रम के 10 जलसे नहीं 10 जलसे कर लो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम यजीदी नहीं हो, लेकिन यह किरदार के एतबार से यजीद के साथ खड़े हो। अब बताओ मैदान महशर में तुम यजीद के थे तो तुम हुसैनियत से दूर हो। चाहे मुहर्रम के 10 जलसे नहीं 10 जलसे कर लो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम यजीदी नहीं हो, लेकिन यह किरदार के एतबार से यजीद के साथ खड़े हो। अब बताओ मैदान महशर में तुम यजीद के साथ उठोगे तो क्या रसूलुल्लाह तुम्हारी शफाअत करेंगे? सैयदा फातिमा तुम्हारी शफाअत करेंगी? इमाम हसन तुम्हारी शफाअत करेंगे? इमाम हुसैन तुम्हारी शफाअत करेंगे? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, फिर 10 मिनट का टाइम क्यों नहीं निकालते? आप सर्दी में इतनी बारिश में भीग भीग कर जलसा सुन रहे हो, जलसा सुन रहे हो ना, सैयद की तकरीर सुन रहे हो इमाम हुसैन के हवाले से। बोलो जब 3-3 घंटा बारिश में भीग सकते हो तो 10 मिनट अल्लाह की नमाज के लिए नहीं निकाल सकते? सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। बंगाल वालों, जिस दिन तुम नमाज की तरफ आओगे तुम्हारी रोजी का टेंशन दूर हो जाएगा, रिश्तों का टेंशन दूर हो जाएगा, बलाओं का टेंशन दूर हो जाएगा, तकलीफों का टेंशन दूर हो जाएगा, तुम गुर्बत की चक्की से निकल जाओगे। अरे नादान, जिस सजदे से अल्लाह मिलता है उस सजदे में क्या नहीं मिलता? अरे बाप मैं तुम्हें बताऊं, यजीद शराब पीते पीते मरा है। तवज्जो, यजीद शराब पीते पीते मरा है। हुसैन सजदा करते करते दुनिया से गए। हुसैन ने बताया जो सजदा करता है वो मेरा है, जो शराब पीता है वो यजीद का है। या हुसैन, 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 या हुसैन। बताओ इसमें कोई शक है? इमाम हुसैन सजदे में दुनिया से गए, इसमें कोई शक है? अरे हिंदू भी अगर इमाम हुसैन की शान बयान करता है तो वो भी ये कहता है कि इमाम हुसैन सजदे में। ईसाई भी अगर इमाम हुसैन की ऊपर तकरीर करता है तो वो कहता है इमाम हुसैन सजदे में गए। सुन्नी भी कहता है तो कहता है इमाम हुसैन सजदे में गए। शिया भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन सजदे में गए। वहाबी भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन। किसी का इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है। क्यों? अगर मस्जिद में सजदा करते तो सिर्फ मुसलमान देखता, दूसरे नहीं देखते। हुसैन ने कहा सजदा वहां करूंगा, क्या रहमान भी देख ले सजदा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आबिदों का सजदा मस्जिद में है, आशिकों का सजदा करबला में है। और वो सजदा किया इमाम हुसैन ने। हम आज सजदे से दूर हैं। शरबत हुसैनियत नहीं है सिर्फ इसलिए कि हुसैन पाक ने शरबत बांटा या न बांटा इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। तवज्जो, जायज नाजायज की बहस नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बांटते हैं। और आपको बताऊं, हम सिर्फ 10 मुहर्रम को नहीं, अल्लाह का शुक्र है, रियाकारी का नहीं, अल्लाह का शुक्र, हम 10 मुहर्रम 10 के 10 दिन बांटते हैं।
اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، ہم وہ لوگ ہیں بھائی 10ویں محرم کا شربت میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم شربت والے کی نہیں، بات میں کہنے کی جو کہہ رہا ہوں، امام حسین نے شربت بانٹا یا نہیں بانٹا اپنے نام پر، اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں، لیکن امام حسین نے سجدہ کیا، اس کے کروڑوں ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ تو شربت پلانے والا کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، حالانکہ وہ ہے حسینی، لیکن سجدہ نہ کرنے والا، تو سجدہ نہ کرنے والا کبھی حسینی بولو ہو سکتا ہے حسینی؟ آپ کہتے ہیں ناڑا پہن کے حسینی بنیں گے، کڑا پہن کے حسینی بنیں گے، کالے اور پیلے کپڑے پہن کے حسینی بنیں گے۔ میں نے کہا ناڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، کڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، کپڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، اور جو چیز خریدی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی، جو چیز خریدی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی، جو چیز بیچی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی۔ تو کڑا بھی خریدا جاتا ہے، اس لیے کڑا حسینیت نہیں ہے، ناڑا خریدا جاتا ہے، ناڑا حسینیت نہیں ہے، کالے پیلے کپڑے خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، یہ حسینیت نہیں ہے۔ سجدہ نہ خریدا جاتا ہے نہ بیچا، یہ حسینیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس لیے اگر حسینی بننا ہے، قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے، تو تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا، 10 منٹ کا وقت نکالنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ شاید اس قلندر بے نوا، اس کوثیت ماں کے دربار کے فقیر کی آواز آپ کے کانوں میں گونجے، تم پچھتاؤ گے۔ مرنے کے بعد کہ ہم نے کسی فقیر کو بلایا تھا، اس کی بات پر عمل کر لیتے تو آج یزید کے ساتھ اٹھنا نہ پڑتا، امام حسین کا دامن نصیب ہو جاتا۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، نماز سے دور بھاگنے والوں، ناپاک کھڑے رہنے والوں، پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال نہ کرنے والوں، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والوں، عورتوں پر پاک کی نظر ڈالنے والوں، گندے اور شہوانی گانے سننے والوں، یاد رکھنا جوا کھیلنے والوں، موبائل پر گیم کھیلنے والوں، اس میں سے کوئی کام حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں ہمیں 10 منٹ مل جاتا ہے تو گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں گھنٹہ مل جاتا ہے گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، گندی پکچریں دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کربلا بچپن سے سن رہے ہو، کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ صرف نام کھٹائیاں لینے کے لیے کربلا سیکھی، صرف شیرنی کھانے کے لیے کربلا کے جلسے میں گئے، یا صرف اللہ اکبر دل بہلانے کے لیے کربلا کے جلسے میں گئے؟ مولانا کیا بولتے ہیں ذرا دیکھیں گے، سنو کربلا کیا ہے۔ 9 محرم کو جب یزیدیوں نے کہا ہم جنگ کریں گے، امام نے کہا نہیں، جنگ کرنے کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے، ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا، ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا۔ نبی نے اپنے شہزادے امام حسین کو پالا ہی کربلا کے لیے، کہا ایک ایک رات ہم پہ پہاڑ جیسی گزری، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کب کربلا آئے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، کربلا کیا ہے، توجہ بتا دوں کربلا کیا ہے؟ اور یہ بتانے کی چیز نہیں ہے، لیکن میں ہمت کروں، یہ بات قلندروں کے بیچ کہنے کی ہے، یہ صوفیوں کے بیچ کہنے کی ہے، یہ بات جو لوگ بہت اللہ نے جن کو ظاہری باطنی علوم کے خزانے جو ان کے پاس کہنے کے، لیکن میں جلسے میں ہمت کر کے کہہ دے رہا ہوں، جو سمجھے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھے اللہ کرے نہ سمجھے، لیکن توجہ غور کیجیے۔ کربلا وہ ہے جب تک وہاں امام حسین نہیں پہنچے تھے، وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی۔ اللہ اللہ، یاد رکھنا، یہ بات میں خانقاہ میں کہتا تو کوئی چپ نہیں رہتا، بہت بڑی بات میں نے کہی، لیکن بہرحال جا کر جب عمر بڑی ہوگی تو تمہاری اللہ تمہیں نوازے گا تو تمہیں سمجھ جائے گا کہ قادری فقیر میں بات کتنی بڑی ہے۔ جب تک امام حسین نے پیر نہیں رکھا تھا، وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی، کرب اور بلا دونوں، مصیبت اور بلائیں۔ توجہ، امام حسین کا قدم کتنا قیمتی تھا کہ جب امام حسین کربلا میں گئے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی روحیں حسین کی آنے کی وجہ سے سب آ گئی۔ اللہ سبحان اللہ، توجہ بات بہت بڑی بات ہے، غور کرنا ہے آپ۔ میں ایک ایک چیز کا ثبوت رکھتا ہوں اس پر، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی روحیں کہاں آ گئی؟ جہاں کرب تھا اور بلا تھا، اب وہاں نہ بلا نہ کرب، اس لیے کہ تاجدار کرب و بلا آ گئے۔
تو امام حسین کیسا بادشاہ ہے کہ وہاں پہنچے تو کرب بھاگ گیا، بلا بھاگ گئی، اور کتنی روحیں آ گئی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آ گئے وہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کا بیٹا ذرا دیکھے تو کیسی قربانی دیتا ہے۔ نبی کے بیٹے کی قربانی دیکھنے کے لیے سارے نبی آ گئے۔ توجہ، ارے یا تو مسجد اقصی میں آئے کہ شب معراج سب ایک ساتھ جمع ہو کر، یا تو کربلا میں آئے۔ اقصی میں آئے تھے نانا کی شان دیکھنے، کربلا میں آئے نواسے کا مقام دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا ہے، ہمیں فخر ہے ہم حسینی ہیں، ہمیں فخر ہے ہم مولائی ہیں، ہم ایسے حسینی مولائی پنجتنی ہیں کہ اہل بیت کے غیر مشروط غلام ہیں اور صحابہ کی عصمت کے ڈنکے بجانے والے۔ مصطفیٰ کے نور ہے، یا حسین یا حسین، مصطفیٰ کے نور ہے، مصطفیٰ کے نور ہے، مصطفیٰ کے نور ہے، مصطفیٰ کے نور ہے، مصطفیٰ کے نور ہے۔ دامن پکڑے رہو حسین بادشاہ کا، یہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے، وہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے میرا حسین۔